علی منزل والے تو بالکل آپک ہو چکے ہیں۔ ان کا بس ایک ہی مطالبہ ہے، یا تو ان کی بیٹی کو طلاق دو یا پھر وہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ سمیر کی بات پر وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ علی منزل والوں کی اس بچکانہ ضد کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ انہیں کیا لگتا ہے وہ ارحم احمد کو موت کا ڈراوا دیں گے؟ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بیٹی کو لے کر نہ آیا تو میں بھی راشد احمد کا پوتا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ضد اور جنون واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ لوگ اب تک ارحم احمد سے واقف نہیں تھے، اسی خاطر یہ سب بول رہے تھے۔ تم اب کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ سمیر کو اس کے ارادے خطرناک لگے تھے۔ اپنی بیوی سے ملنا چاہتا ہوں، اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر ان دونوں نے ہی آنکھیں پھاڑ کر اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ یہ ناممکن ہے، اس وقت ابھی پہلا مقدمہ ہی نہیں سنبھالا، تم پھر سے یہ کر کے علی منزل والوں کے انتقام کی آگ کو مزید ہوا دو گے۔ ارحم نے سلمان علی کے پوتے فیصل کی اچھی خاصی دھلائی کی تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ اچھا خاصا غصہ تھے۔ بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ ارحم سمیر اپنی جگہ سے آگے ہوا، کیونکہ اب اگر ارحم نے کوئی بات کہہ دی تھی تو وہ ایسا کرنے کا ارادہ بھی رکھتا تھا، اس لیے سمیر کا اتنی گھبراہٹ کا شکار ہونا لازمی تھا۔ میں نہیں ڈرتا ان علی منزل والوں کی دھمکیوں سے، آپ ہی ان کے خوف کو اپنے اندر جگائے رکھو، میں کبھی بھی ان کے اثر میں نہیں آنے والا۔ ارحم اپنی جگہ سے اٹھا، ونڈو کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، جہاں غروب آفتاب کا نظارہ بہت حسین تھا۔ وہ نازک سی لڑکی جس قید خانے میں بند تھی، وہاں وہ نہ تو سورج کو طلوع ہوتے دیکھ سکتی تھی نہ ہی غروب ہوتے۔ یہ بھلا کیسی زندگی تھی؟ ارحم احمد کی کن پٹی کی رگیں پھڑک اٹھی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو ایسی جگہ پر اب مزید رہنے نہیں دے سکتا تھا۔ اسے جلد از جلد کچھ کرنا تھا، مگر ابھی تو اس کا دل اس پری پیکر سے ملنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ ارحم احمد نے کبھی اپنی کسی خواہش پر بند نہیں باندھا تھا، اسے کھل کر جینے کی عادت تھی۔ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ سمیر اٹھ کر اس کے قریب آ کر پوچھ رہا تھا۔ ملاقات کا انتظام کرواؤ، وہ چھینا انداز میں بولا۔ اچھا، اور وہ تمہارے سسر جی مان جائیں گے اور پھولوں کے ہاروں سے استقبال کریں گے؟ اور اگر میں یہ کہوں وہ کیا پوری منزل میرا استقبال کرے گی تو؟ یقین بھرے لہجے میں بولا۔ سمیر نے لب کھینچے، اسے دیکھا۔ میرا پیغام بھیجو سلمان صاحب کی طرف، اپنی بیوی سے ملاقات چاہتا ہوں۔ ایسے کیسے آیا؟ سمیر کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ ارے بھائی جان، پوری بات تو سن لے۔ اس کی جوانی سے بھرپور آنکھیں مسکرائی تھی، اور اس کی اگلی بات سن کر تو سمیر کا منہ کھونٹوں کی طرح کھل گیا تھا۔ سلمان صاحب، ارحم احمد نے ایک پیغام بھیجا ہے، وہ اپنی منہوکہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلمان صاحب کے قریبی بندے نے آ کر انہیں اطلاع دی۔ اچھا، اور اسے لگتا ہے کہ ہم اسے ملنے دیں گے؟ سلمان علی نے اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو گھما کے بولا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ آپ کی طلاق کی بات ماننے کو تیار ہے، اگر خود ان کی منہوکہ اپنے منہ سے یہ سب کہہ دے تو وہ ویسے ہی کریں گے جیسے وہ چاہتی ہیں۔ سلمان صاحب ایک دم آگے ہو کر بیٹھ گئے۔ اگر ایسی بات ہے تو فوراً ملاقات رکھواؤ، بلکہ کل ہی ان کی ملاقات کا بندوبست کرو، سلمان صاحب نے عجلت بھرے لہجے میں کہا، جبکہ وہاں ان کے آدمیوں میں ارحم کا بھی ایک آدمی موجود تھا جس نے فوراً ارحم احمد تک یہ خبر پہنچا دی تھی، اور وہ کہکا لگاتے ہنسا تھا۔ وہ اکیلے ملنے نہیں جا رہا تھا، بلکہ اپنے باپ اور سمیر جو کہ کزن تھا وہ بھی ساتھ جا رہے تھے۔ میں نے تو سنا ہے کہ علی منزل میں عورتوں کو بہت پردے میں رکھا جاتا ہے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ گاڑیاں سیاہ پتھروں کی بنی روڈ سے گزرتی اندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جب سمیر نے وہاں ارد گرد کام کرتی عورتوں کو دیکھتے ہی حیرت کا اظہار کیا۔ یہی تو ڈبل سٹینڈرڈ ہے اس منزل کے مردوں کا، وہ پردہ صرف اپنی عورتوں کو کرواتے ہیں اور خواتین ملازموں کو نمائش کے لیے پیش کرتے ہیں۔ احمد صاحب نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا، جبکہ اس پورے عرصے میں ارحم بالکل خاموش رہا۔ وہ یہاں آنے سے پہلے ہی یہاں کی بہت ساری معلومات لے چکا تھا۔ ان کا کوئی خاص استقبال نہیں کیا گیا تھا، جس کی انہیں اچھی سی توقع تھی۔ السلام علیکم سلمان صاحب، احمد صاحب نے آگے بڑھتے ہی انہیں سلام کیا تھا، جو بالغرور کے ساتھ اپنی نشست پر برے جمان سب سے آخر میں ارحم احمد کو دیکھ رہے تھے، جس کی شخصیت سے ان سمیت وہیں بیٹھا ہر فرد ہی متاثر نظر آ رہا تھا۔ فیصل بھی وہیں موجود تھا۔ وہ نگاہت سے اپنے پہلو بدل گیا تھا۔ تشریف رکھیں، ان کے سلام کا جواب دیتے ہی انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا، جبکہ ان کی منتظر نگاہیں ارحم احمد پر ہی تھی۔
کہ وہ انہیں مخاطب کرے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے چہرے پر چھایا غرور سلمان علی سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ ہم یہاں آپ کی محفل میں بیٹھنے نہیں آئے، جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ ذرا جلدی پورا کر دیں۔ اپنی منحوکہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ویسے آپ کو اپنی ہی منزل میں اتنا خوف زدہ ہو کر یہ فوج بٹھانے کی ضرورت بالکل نہیں تھی۔ اس بھرے ہوئے ہال کو دیکھتے ہوئے وہ چوٹ کرتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے لفظ منحوکہ پر وہاں بیٹھے علی منزل کے تمام مرد غصے سے چل اٹھے تھے، مگر ان میں سے کوئی کچھ بول نہیں پایا۔ سلمان علی نے سب کچھ سختی سے منع کر رکھا تھا۔ سلمان علی اس شخص کا روب اور دبدبا دیکھ کر خائف ہوئے تھے۔ انہیں یہ کام اب مزید مشکل لگنے لگا تھا۔ راشد احمد نے اپنے پوتے کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ اس کا یہ نڈر اور بے باک انداز دیکھ کر وہ آج اچھے سے سمجھ چکے تھے کہ اس شخص کو ہرانا مشکل ہونے والا تھا، مگر وہ بھی سلمان تھے۔ اپنے آگے آج تک کسی کو جیتنے نہیں دیا تھا۔ ثنا بی بی خواتین کو بولی، نیچے لے آئیں بیوی کو۔ سلمان علی نے دانستہ طور پر اس کا نام نہیں لیا تھا۔ ثنا بی بی کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی سلمان علی اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہاں سے اٹھے تھے۔ سمیر اور احمد کو وہیں روک دیا گیا تھا۔ ارحم احمد کو اس لمحے کا بہت انتظار تھا جب اس لڑکی کو دیکھے جو اس کے نام سے منسوب تھے، جس کے اوپر سب سے زیادہ اس کا اختیار تھا اور اسے سب سے زیادہ چھپا کر بھی اسی سے رکھا گیا تھا۔ سلمان علی کے ساتھ جیسے ہی ایک روم میں داخل ہوا، اندر کا منظر دیکھ کر اس کا موڈ ایک لمحے میں غارت ہوا تھا۔ فرش سے لے کر چھت کو چھوتا ایک بڑا سا پردہ لگایا گیا تھا جس کے پار کوئی تھا اس کا اندازہ لگا پانا بھی ممکن نہیں تھا۔ دوسری طرف زارا کے ساتھ بیٹھی سمینہ بیگم اور عائشہ بیگم نے کمرے میں بکھرتی خوشبو پر ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ قدموں کی بھاری چاپ پردے کے قریب آ رکی تھی۔ زارا جو خود کو پتھروں کی کیے بیٹھی تھی، اسی لمحے انجانے خوف سے وہ بھی کانپ گئی تھی۔ اس پردے کے پار آپ کی منحوکہ موجود ہے۔ آپ کو جو سوال پوچھنا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کی سوالیہ نگاہوں کے جواب میں سلمان علی نے اسے جو بات کہی تھی، ارحم نے سجائیہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ آپ کی علی منزل میں عورتیں اپنے محرم سے بھی پردہ کرتی ہیں؟ اس کی بھاری سنجیدہ آواز پردے کے پار بھی گونجی تھی۔ یہ پردہ ہٹائیں، میں نے اپنی منحوکہ سے آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنی ہے۔ اس کے گھمبیر لچک لہجے پر زارا نے گھبرا کر سمینہ بیگم کی جانب دیکھتے ہی ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ہم نہیں جائیں گے۔ اس کی کانپتی آواز بہت مدھم تھی، مگر پھر بھی پردے کے بالکل پاس کھڑے ارحم احمد کے زیر سماعتوں سے محفوظ نہ رہ پائی تھی۔ یہ آواز اتنی دلکش اور نزاکت سموئے تھی کہ ارحم کا دل بے قراری سے اسے مزید سننا چاہتا تھا۔ آپ کو ایسی ہی بات کرنی ہوگی۔ ہماری بیٹی بہت باپردہ ہے۔ جب انہیں آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے تو آپ کے سامنے اپنا پردہ خراب کیوں کریں؟ سلمان علی بھی اپنی بات پر ڈٹے کھڑے تھے۔ زارا کی ڈھارس بندھی تھی۔ اس نے اپنی سفید شال کو بہت مضبوطی کے ساتھ اپنے چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ اس کی گلاب جیسی دودیاں ہتھیلی خوف سے کانپنے لگی تھی۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں رشتہ ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں؟ جذبات کا فیصلہ ابھی تک میں نے خود بھی نہیں کیا۔ آپ نے مجھے یہاں مذاق کرنے بلایا ہے کیا؟ ارحم احمد کا لہجہ یکدم سخت ہوا۔ زارا تھر تھر کانپنے لگی۔ اس نے سمینہ بیگم کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام لیا تھا، جو آنکھوں میں خوشگون تاثر لیے رابعہ بیگم کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی اپنے داماد کی جھلک نہیں دیکھ پائی تھی، مگر جس دھیمی اور بے خوفی کے ساتھ یہ شخص سلمان علی کے آگے ڈٹا کھڑا تھا، انہیں باتیں سنا رہا تھا، سمینہ بیگم کو حوصلہ ملا تھا کہ یہ شخص اتنی جلدی ہارنے والا نہیں تھا۔ آپ کو صرف رضامندی لینی تھی۔ آپ وہ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ سلمان علی سے آج تک کبھی کسی نے اس طرح جرح نہیں کی تھی جس طرح یہ شخص کر رہا تھا۔ ان کا جبڑا جواب دینے لگا تھا۔ یہ شخص ان کے روب میں آنے کی بجائے ان میں روب ڈال رہا تھا۔ اچھا، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ پر اتنا بھروسہ کرتا ہوں؟ میں کیسے یقین کر لوں؟ پردے کے باہر بیٹھی لڑکی میری منکوہا ہی ہوگی۔ کیا پتہ وہ میرے ساتھ آنا چاہتی ہو اور آپ کسی اور کے ذریعے انکار کروا دیں۔ پردے کے اس پار بیٹھی لڑکی میری منکوہا ہی ہے، اس بات کی یقین دہانی کروا دیں، پھر میں اپنا فیصلہ دینے سے پہلے کچھ سوچ سکتا ہوں۔ وہ اس وقت کریم کلر کے لباس کے ساتھ سیاہ شال کندھوں پر ڈالے کھڑا وجاہت اور دلکشی کا شاہکار لگ رہا تھا۔ اس کے نقوش میں چھپایا غرور انہیں ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ پوچھیں آپ کو جو پوچھنا ہے، مجھے پورا یقین ہے آپ کی تسلی ہو جائے گی۔
سلمان علی بہت سستی سے بولے تھے۔ اندر بیٹھی خواتین بھی اپنی جگہ حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکی تھی کہ ایسا کون سا طاقتور شخص ہے جس کے آگے سلمان علی بھی بے بس ہوئے پڑے ہیں۔ مجھے نام جاننا ہے آپ کا۔ ارحم نے پردے کو سد نگاہوں سے گھورتے ہی اپنے مخصوص گمبھیر بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ پردے کے پار کھڑا تھا، مگر زارا کو پسینے ایسے چھوٹ رہے تھے جیسے اس کے سامنے کھڑا ہو۔ اس نے اب تک چند ایک بار ہی اپنے دادا، تایا یا بھائی سے بات کی تھی۔ اس کی حالت کبھی بھی ایسی نہیں ہوئی تھی، مگر اس وقت اس شخص کا سیدھا خود کو مخاطب کرنا اس کی حالت غیر کیا گیا تھا۔ ہمارا نام زارا علی ہے۔ بہت دقتوں کے بعد کانپتا ہوا دل ربا لہجہ ارحم کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ اسے سیاحت کا شوق تھا، وہ دنیا کے مختلف کونوں میں گیا تھا۔ اتنی حسین آواز اس نے آج تک کبھی کسی کی نہیں سنی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھنے کی خواہش اب شدت پکڑ گئی تھی۔ نہیں، آپ غلط کہہ رہی ہیں، لگتا ہے آپ کو آپ کا ٹھیک نام نہیں بتایا گیا۔ اس کی بات پر زارا نے گھبرا کر سمینہ بیگم کی جانب دیکھا۔ ان کا نام زارا ہی ہے۔ سلمان علی مٹھیاں بھیجتے ہوئے اسے گھور گیا۔ ہاں، بہت پیارا نام ہے، مجھے پسند آیا، مگر غلطی آپ کی ہے۔ آپ کو انہیں بتانا چاہیے تھا کہ ان کا پورا نام زارا ارحم احمد ہے۔ اس کی بات سنتے ہی زارا کے چہرے پر ناگواری بھرے تاثرات ابھرے تھے۔ اسے یہ شخص اپنے دادا صاحب سے ایسے بات کرتا بہت برا لگ رہا تھا۔ سلمان علی اس وقت یہی چاہتے تھے کہ وہ ان کی بیٹی کو طلاق دے کر چلا جائے، اسی لیے وہ بہت تحمل کا مظاہرہ کر رہے تھے، ورنہ اس لڑکے کی اکڑ دیکھ کر ان کا دل تو چاہ رہا تھا کہ ابھی اسی منزل سے نکال دیں اور دوبارہ کبھی بھی اپنی بیٹی کا نام بھی اس کی زبان پر نہ آنے دیں۔ وہ بہت ہی تحمل کے ساتھ صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ یہ سلمان علی کے تاجداری کے خلاف تھا۔ ان کے ہوتے ہوئے آج تک کبھی کسی نے ایسی گستاخی نہیں کی تھی۔ ان کے بیٹھنے کے بعد ہی سب بیٹھا کرتے تھے۔ آپ تشریف رکھیں، مجھے ڈیٹیل سے بات کرنی ہے اپنی منکوہا سے۔ وہ جان بوجھ کر بار بار منکوہا لفظ پر زور دے رہے تھے۔ ہمارا نام زارا علی ہے۔ دوسری جانب سے زارا کی خفگی میں ڈوبی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ لمحے بھر کے لیے اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ تو کیا اس لڑکی کا غصہ تھا؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی پردہ اٹھا کر اسے کھینچ کر اپنے سامنے لے آئے۔ جس کی آواز اتنی کیوٹ تھی، وہ خود دکھنے میں کتنی پیاری ہوگی۔ ارحم احمد پہلے اپنی شخصیت کے غرور کی خاطر ایسے ہی زبردستی کرنے پر طلاق دینے کے موڈ میں نہیں تھا، اور ساتھ اپنے دادا سے کیا وعدہ اسے پوری طرح سے روکے ہوئے تھا۔ مگر اب اس لڑکی کی آواز سن کر جیسے خواہشات بدل دی گئی ہوں۔ جب تک آپ اس منزل میں ہیں تب تک، کیونکہ اس کے بعد تو آپ کو زارا ارحم احمد کی مالا ہی جھپنی ہوگی۔ وہ شخص بنا ارد گرد موجود لوگوں کا خیال کیے بے باکی سے بولتا زارا کو سر سے پاؤں تک لال کر گیا تھا۔ ہمیں ان سے بات نہیں کرنی۔ وہ منہ بسورتے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اس کے ہلنے پر اس کے دائیں پاؤں میں پہنی پائل کی جھنکار ارحم کے کانوں میں گونجی تھی۔ اسے ایک اور دلربا احساس سے دو چار کر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس کی خفگی بھرا لہجہ وہ سن چکا تھا۔ پہلے یہ تو ثابت کر دیں کہ آپ ہی ہماری منکوہا ہیں۔ وہ اچانک بولتا اس کے قدم رک گیا۔ ہم ہی آپ کی منکوہا ہیں۔ پھر سے وہی کانپتی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ دانتوں تلے دباتا اپنی مسکراہٹ روک گیا تھا۔ مجھے یقین دلائیں، وہ سخت لہجے میں بولا تھا، جبکہ اس کی سرخرو نگاہوں میں پھیلی مسکراہٹ انہیں مزید حسین بنا رہی تھی۔ ہم کیسے یقین دلائیں؟ وہ ناراضگی بھری نگاہوں سے ماں کو دیکھتے غصے سے بولی تھی۔ وہ یہاں سے جانا چاہتی ہیں۔ سمینہ بیگم نے اسے زبردستی واپس بٹھا دیا تھا۔ اس کی ہلکی سی تیز ہوتی آواز پر ارحم احمد اس کے غصے کی انتہا کو دیکھتا بہت مشکل سے اپنا کہکا روک پایا تھا۔ اس کے تصور میں اس نازک دوشیزہ سامنے آئی۔ اس کی گھمبیر بھاری آواز یکدم سے بوجھل ہوئی تھی تو زارا کا دل زور زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ اس کا پورا جسم خوف سے ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اگر اسے اپنی ماں اور تائی کا سہارا نہ ہوتا، وہ اب تک پیچھے گر چکی ہوتی۔ آپ نے یہ مذاق کرنے کے لیے مجھے یہاں بلایا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس انتہائی غیر سنجیدہ حرکت کے بعد میں آپ کی بیٹی سے نکاح ختم کر دوں گا؟ ہاں، بھول ہے آپ کی۔ اب انہیں رشتہ ختم کرنے کی فریاد لے کر میرے سامنے آنا ہوگا، تبھی اس مسئلے کا حل نکل پائے گا۔ اب کی بار میں یہاں نہیں آؤں گا۔ آپ کی بیٹی کو خود چل کر میرے پاس آنا ہوگا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ وہ اپنی بات کی نفی ہوتی محسوس کرتا۔ اب کی بار اپنی بات بہت سنجیدگی اور دو ٹوک انداز میں کہتا وہاں سے نکل گیا تھا۔
جبکہ سلمان علی سمیت وہاں موجود سب کے چہرے پر حیرت تھی۔ وہ باہر آتا لمبے لمبے ڈگ بھرتے باہر نکلا تو سمیر احمد صاحب بھی وہاں موجود سب لوگوں کو ایک نظر دیکھتے اس کے پیچھے ہی باہر نکلے۔ اس وقت ارحم کا چہرہ اس قدر اسپاٹ تھا، نہ سمیر نے کچھ پوچھا اور نہ ہی احمد صاحب نے۔ حد ہی ہو گئی اس کی اتنی جرت کہ وہ ہماری منزل آ کر ہمیں للکار کر جائے۔ جی چاہتا ہے سیدھا موت کے گھاٹ اتار دوں۔ وہاں ہم سخت غصے میں آتا دھاڑا، صبر رکھو میری جان، ایک بار یہ طلاق ہو جائے پھر بتائیں گے اس ارحم احمد کو جیسے غرور کے ساتھ وہ یہاں سے گیا ہے، ایسے ہی اسے اپنی بیٹی کی طلاق نہ ملی تو ہمارا نام بھی سلمان علی نہیں۔ اب ان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ زور بازو سے زیادہ زور دماغ پر بھروسہ رکھتے تھے اور اب پھر کسی چال کے لیے پلاننگ کرنے لگے تھے، جبکہ سمینہ بیگم بس افسوس سے سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ ایک اکلوتی بیٹی ان کے پاس مل کر اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے تھے اور وہ بنا اس منزل کے مردوں کی سازشی دماغ کو سمجھنے کی بجائے ان کے ہاتھوں کٹ پتلی بنتی گئی تھی۔ جو اس کے دادا کہتے وہ ویسے ہی حرف آخر مان لیتی اور دل و جان سے بھروسہ کرتی، جو سمینہ بیگم کو سخت کھولتا تھا۔ ارحم احمد کی ساری فیملی ہی سر جوڑے بیٹھی تھی، کیونکہ اس نے صاف لفظوں میں سب کو بتا دیا تھا کہ وہ مر جائے گا یا مار دے گا۔ زارا علی کو طلاق تو کسی صورت نہیں دے گا، چاہے خون کی ندیاں ہی کیوں نہ بہانی پڑے۔ پر سب جانتے تھے سلمان علی کسی صورت اپنی بیٹی کو اس خاندان میں نہیں آنے دیں گے۔ جو نکاح 10 سال پہلے زارا کے والد علی اور ارحم احمد کے دادا راشد احمد کی مصلحتاً اور دشمنی کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا تھا، وہ آج پھر سے دشمنی اور نفرت کی بھینٹ چڑھ رہی تھی، جسے اب آخری داؤ ارحم احمد دینے والا تھا۔ اور پھر ارحم احمد کی بات مان لی گئی۔ سلمان صاحب اپنی بیٹی کو اکیلے ہی ارحم احمد کے پاس بھیج چکے تھے۔ سمینہ بیگم نے اسے کسی طرح سے راضی کیا تھا جانے کے لیے، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ گاڑی فارم ہاؤس کے باہر آ کر رکی۔ اندر چلیں۔ ارحم وہاں پہلے سے موجود اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک ہی نظر میں اس کا بھرپور جائزہ لیا گیا۔ وہ مکمل خود کو سر سے پاؤں تک چھپا کر آئی تھی۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا سنجیدہ لہجے میں بولا۔ زارا نے گہرا سانس بھرتے ہی ہمت باندھی، اندر کی جانب قدم بڑھایا۔ تم جا سکتے ہو، سلمان صاحب نے کہا تھا، یہیں رکنا ہے۔ ڈرائیور نے سر جھکائے دھیرے سے کہا، یہ میرا گھر ہے اور یہاں کے فیصلے میں کرتا ہوں، تم جا سکتے ہو۔ اب کی بار لہجہ سرد اور اسپاٹ ہوا تھا۔ ڈرائیور خاموشی سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ آج اپنی منکوہہ کے روبرو ہونے کے خیال سے دل کو اپنی معمول کی رفتار سے ہٹ کر محسوس کر رہا تھا۔ اندر جانے کی بجائے وہ فون پر ہی اپنے دادا سسر کو کال ملا گیا۔ ارحم احمد بات کر رہا ہوں۔ سلمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ میری منکوہہ کو باحفاظت مجھ تک پہنچانے کا۔ وہ اپنے محرم کے ساتھ اس وقت بالکل محفوظ ہے۔ آپ کو ان کے لیے فکر مند ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس وقت اسی انسان کے پاس ہے جو اس دنیا میں اس پر سب سے زیادہ حق رکھتا ہے، اسی لیے کوئی فتویٰ لگانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ آپ کو کہا تھا ہم احمد اپنے وعدوں کے بہت پابند ہوتے ہیں، پھر کیسے میں اپنے عزیز جان دادا سے کیا وعدہ توڑ دیتا۔ علی انکل نے بہت بھروسہ کر کے اتنی بڑی ذمہ داری مجھے سونپی تھی۔ آپ کی بات مان کر ان عظیم ہستیوں کو اذیت نہیں پہنچا سکا۔ میری یہ چھوٹی سی گستاخی معاف کیجیے گا۔ اتنا وقت آپ نے میری منکوہہ بنا کر اپنے پاس رکھا، مجھے ان سے ملنے تک نہیں دیا۔ اب میں انہیں اپنی بیوی بنا کر کچھ وقت اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ ہاں، مگر وعدہ اب بھی وہی ہے میرا، آخر میں ہوگا وہی جو آپ کی بیٹی چاہیں گی۔ ارحم احمد انہیں کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر ان پر بجلی گرا گیا تھا۔ اس کے لفظ بیوی پر زور دینا سلمان علی کے آگے اس کی بات کا مفہوم اچھی طرح سے بیان کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ سلمان علی اپنی بات کہہ پاتے وہ کال ہی کٹ ہو گیا تھا۔ اس نے جو بھی کیا تھا اس سب کا علم کسی کو نہیں تھا۔ وہ اتنے وقت سے خاموش تھا کیونکہ اس کے بابا نے اس معاملے کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرنے کی خاطر روک رکھا تھا، لیکن ایک بار کے لیے اس منزل میں جا کر اسے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ لوگ اس خاندان والوں کی شرافت اور نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اب تک وہ لوگ پلاننگ کرتے آئے تھے، سازش رچتے آئے تھے۔ اس نے آج پہلی بار اپنا داؤ کھیلا تھا اور ان سب کو چاروں شانے چت گرایا تھا۔ اندر داخل ہوا تو اپنا رخ دوسری جانب پھیرتے ہوئے کھڑا تھا۔ زارا، ارحم احمد میری طرف دیکھیں، اسے پکارتا اس کے دل کی دھڑکنوں کو بڑا کر گیا تھا۔ اپنی جگہ سیٹل کھڑی وہ ہلنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ کچھ پل خاموشی کی نظر ہو گیا۔ کیا آپ اپنا رخ
میری جانب کریں گی؟ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اب بھی بہت تحمل کے ساتھ بولا۔ اس کی وہی گمبھیر بھاری آواز زارا کی ہتھیلی نم کر گئی تھی۔ اس کا لہجہ آج اس دن سے زیادہ نرمی لیے ہوئے تھا۔ میں یہاں دادا صاحب کے کہنے پر آئی ہوں، آپ مجھے طلاق دیں تاکہ میں یہاں سے جا سکوں۔ وہ ابھی تک اس بات سے ہی بے خبر تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ اس لڑکی کی اس معصومیت پر ارحم کے لب بے قرار مسکرائے تھے۔ وہی کپ کپاتا لہجہ اسے سرشار کر گیا تھا۔ پچھلے چند دن اسی لہجے کو اس نے بہت مس کیا تھا۔ یہ لڑکی اس کی تھی اور اس کے پاس آنا تھا۔ اگر میں آپ کا مطالبہ پورا نہ کروں اور ہمیشہ کے لیے آپ کو یہاں رکھ لوں اپنے پاس، تو کیا کریں گی آپ؟ وہ اب بھی فاصلے سے کھڑا اس کی پشت کو گھور رہا تھا۔ وہی کپ کپاتا خوف زدہ لہجہ۔ اس کا دل اس لڑکی کو دیکھنے کو چاہ رہا تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں دادا صاحب سے آپ کی شکایت کروں گی۔ اسے اپنے دادا صاحب سے آگے کچھ نہیں سوچتا تھا۔ ارحم اس نام کو مزید سننے کا خواہش مند نہیں تھا۔ یہ لڑکی کس بری طرح سے اپنے دادا کے تابع تھی، اسے دیکھ کر اچھے سے پتہ چل رہا تھا کہ جس کی ہر ایک بات میں اس کے دادا کا ذکر تھا، جو بات ارحم احمد کو انتہائی ناگوار گزری تھی۔ آپ اس وقت اپنے شوہر کے گھر میں ہیں، جہاں صرف ارحم احمد کی حکمرانی ہے۔ یہاں نہ تو آپ کے دادا صاحب آ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی سنی جائے گی۔ میں آپ کو آپ کے دادا صاحب سے چھین کر یہاں لے آیا ہوں۔ وہ تفصیل بتاتا زارا کے ہوش اڑ گئے۔ اسے تو یہی لگتا تھا کہ وہ کچھ دیر کے لیے یہاں بھیجی گئی تھی، مگر یہ شخص کیا بول رہا تھا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ ڈرائیور کو بلوائیں، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ اس کے انداز میں چھپا خوف ارحم کے لبوں پر مسکراہٹ گہری کر کے آتا۔ آپ مجھ سے اتنا خوف زدہ کیوں ہیں؟ کھا تو نہیں جاؤں گا آپ کو، محرم ہوں آپ کا، آپ کو دیکھنے کا حق رکھتا ہوں۔ اس نے بہت ملائم لہجے میں بولا تھا۔ اس مترنم دلکش بھری آواز کی مالک کو دیکھنے کی خواہش اب سر چڑھ چکی تھی۔ میرے قریب مت آئیے گا۔ وہ رخ موڑے اپنے چہرے کو شال سے ڈھانپے خوف سے لرزتے ہوئے بولی تھی۔ اسے اپنی عزت اور باپردگی خطرے میں لگی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے آگے بڑھتی دیوار کے ساتھ جا کر کھڑی ہوئی۔ اس کے اٹھتے قدموں پر پائل کی چھنکار ارحم کی توجہ اپنی جانب کھینچنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں بھی ہلچل مچا گئی تھی۔ میں محرم ہوں آپ کا، اس نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ قدموں کی حرکت نہیں روکی تھی۔ میں نہیں مانتی، وہ اعتراضاً بولی تھی۔ آواز میں نمی گھلتی اسے مزید دل نشیں کر رہی تھی۔ فکر مت کریں، آپ کا شوہر سب بنوا لے گا، اس بار اپنا دیدار تو کروائیں، اتنی ظالم مت بنیں۔ وہ اس کے پیچھے چند قدموں کے فاصلے پر آ کر رکا تھا۔ اگر آپ نے میرا پردہ ہٹایا تو میں اپنی جان دے دوں گی، وہ نامعلوم لہجے میں بولتی۔ اپنے الفاظ سے ارحم کا جذب آزما گئی تھی۔ اس لڑکی کی معصوم دھمکیاں اسے مزید اپنی جانب مائل کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی سے اس کے آگے سرنڈر نہیں کرنے والی، مگر مقابل بھی ارحم احمد تھا۔ آج تک ہر جگہ اپنی شخصیت کا لوہا منواتا آیا تھا، یہاں کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ سنا ہے اسلام کو بہت فالو کرتی ہیں آپ، تو کیا یہ نہیں جانتی کہ آپ کے شوہر کا کتنا حق ہے آپ پر؟ وہ اتنا صبر والا بالکل نہیں تھا جتنا اس وقت اس لڑکی کے سامنے دکھایا گیا تھا۔ میں نہیں مانتی آپ کو اپنا کچھ بھی۔ وہ اپنے الفاظ پر اب بھی قائم تھی، مگر ارحم احمد کا صبر اب ختم ہونے والا تھا۔ وہ مزید آگے ہوا۔ اس کی خوشبو زارا کے گرد پوری طرح پھیل چکی تھی۔ زارا کو اس کی یہ مہکتی خوشبو بھی محسوس کرنا گناہ لگ رہی تھی۔ اتنی دیر سے ناک بند کرنے سے اب اس کی سانسیں پھولنے لگی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک خود کو اس طرح ڈھانپے ہوئے تھی کہ اس کے وجود کا اندازہ لگا پانا بھی مشکل تھا۔ میں منوانا چاہتا ہوں، اس نے ہاتھ بڑھایا تھا اور ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب مڑ گیا۔ اس کی گرفت اتنی جوانہ تھی کہ زارا کے ہاتھ سے اس کی شال کا پلو پھسل گیا۔ اس کی دودلیا گلاب جیسی ہتھیلیاں ارحم کی نظروں میں آ چکی تھی، مگر چہرے کو اس نے اب تک دوپٹے سے چھپا رکھا تھا۔ وہ پوری طرح سے بلیک لباس میں ملبوس تھی، جو دیکھ کر ارحم کی آنکھوں میں ستائش بھر گئی تھی۔ بلیک کلر اس کا فیورٹ تھا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ لڑکی کلر جان بوجھ کر پہن کر آئی تھی۔ اس کی سادگی کی بھی قیمت تھی۔ اچھا ہی تھا کہ وہ کوئی سنگھار کر کے نہیں آئی تھی، ورنہ ارحم احمد اپنے دل کو کیسے سنبھالتا؟ پلیز چھوڑیں مجھے واپس جانا ہے۔ اب وہ گھبرائی تھی، اسے مقابل کے ارادوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ چلی جائیے گا واپس، پہلے میرا حق تو ادا کر دیں۔ وہ اب کی جانب 2 قدم اس کے آگے بڑھا تھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہی اسے اپنی طرف کھینچ گیا۔ نرم و گداس کمر پر ہاتھ رکھتے ارحم احمد کا اپنا دل
120 کی رفتار سے دھڑک گیا تھا، جبکہ زارا کا تو سانس ہی حلق میں اٹک گیا تھا۔ ایسا کچھ یہ شخص کرے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتی، ارحم نے اسے ایک زور سے ہی سختی سے بھی اپنے سینے سے لگاتے زمین سے اوپر اٹھایا تھا۔ زارا کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ پہلی ملاقات میں وہ بھی اتنا رحمانہ، وہ تو سن پڑ گئی۔ وہ اس کی شال کو ڈھلتے دیکھ کر وہ اس کے خوبصورت اور من موہنے چہرے میں کھو سا گیا۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی، اس کی سوچ سے بھی زیادہ۔ ارحم نے اس کے جسم کا کانپنا محسوس کیا تو وہ ہوش میں واپس آیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے خوف سے لگائے بستر پر لے آیا، بہت احتیاط اور نرمی سے بستر پر لٹاتا اور اس پر ذرا سا جھک گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز دور ہٹیں، آپ پاگل ہو گئی ہیں۔ میں محرم ہوں آپ کا، آپ کی نگاہ میں میرا حق ہے، آپ پر مکمل حق سب سے زیادہ میرا ہے، جو اب تو کوئی بھی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہوئے اس کی شال بہت آرام سے نکالتا ایک طرف رکھ دیا۔ زارا نے مزاحمت کرتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اور اسے پشت کرنا چاہا۔ وہ اپنا ایک ہاتھ اس کے دونوں کلائیوں کو جکڑے تکیے کے اوپر پن کر گیا، دھیرے سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی تھی زارا کے دل میں۔ وہ یکدم سلمس کو اپنے دل میں اترتا محسوس کر رہی تھی، سر سے پاؤں تک لرز اٹھی تھی۔ اس کے گال پر لب رکھتے ہوئے ارحم کا دل مزید اسے اکسانے لگا تھا۔ وہ آنکھیں میچے اس کے چہرے پر اپنا لمس بکھیرتا چلا گیا۔ دونوں کی سانسیں گہری ہوئی تھی۔ ارحم کے خون نے جوش مارا تھا اور اگلے ہی پل وہ اپنی شرط اتارتا اس پر پھر سے جھک گیا تھا۔ اس کی مضبوط جسامت اور کسرتی باڈی کو دیکھ کر زارا نے اپنا یہ نکلا، جبکہ وہ اگلے ہی پل اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتا، ان پر دیوانہ وار اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ ارحم اس کے حسن کے آگے آج زیر ہو گیا تھا۔ آج وہ اسے اپنا بنانے والا تھا تاکہ اس طلاق کے لفظ کو دوبارہ زارا اپنی زبان پر نہ لائے۔ اس پر شدتیں برساتا، اسے ہر پردے سے آزاد کرتا، لائٹ ڈم کر گیا تھا۔ وہ ہچکیوں سے روتی، ایسے مت کریں۔ اس کے لبوں پر چھوٹے چھوٹے یہ کرتا بے بسی سے بولا تھا۔ جذبات اسے پوری طرح بے چین کر گئے تھے، پر اس لڑکی کو تکلیف بھی نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں؟ وہ روتی ہچکیوں سے بولی۔ کون سی زبردستی؟ اتنی پیار سے تو کر رہا ہوں، زبردستی تو غصے میں ہوتی ہے۔ میں تو غصے میں نہیں ہوں، میں تو آپ کو دیکھ کر عشق میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اسے دھیرے دھیرے اپنی باتوں سے ریلیکس کرتا، اسے اپنا آپ محسوس کرواتا، اس کے رونگٹے کھڑے کر رہا تھا۔ مجھے چھوڑو، اس کے کندھے پر ہاتھ ڈھانپے گھبراتے ہوئے بولی، پر اپنی بات مکمل نہ کر پائی۔ اپنا سارا ڈر مجھے دے دو زارا، جسٹ ریلیکس۔ اسے بہت پیار سے سمیٹا، اس کی روح کی گہرائیوں میں شامل ہوتا، اسے سسکنے پر مجبور کر گیا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ اسے تکلیف نہ دے، لیکن آنسو ٹوٹ کر برس گئے تھے۔ وہ ارحم کی سوچ سے بھی زیادہ نازک نکلی تھی۔ وہ اس کے سینے پر مکے برساتے اب مسلسل رو رہی تھی۔ ریلیکس زارا، اسے پھر سے بے تابانہ یہ کرنے لگا۔ وہ مزاحمت کرتی، ارحم مزید جنونی ہوتا گیا، اور آج تو وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اپنا سارا جنون اس نازک جان پر انڈیلنے لگا، آنے والے وقت سے بے خبر۔ اس وقت وہ اپنی جان سے پیاری بیوی کے ساتھ کھویا ان لمحوں کو جی رہا تھا۔ مدہوش ہوتا وہ زارا کو مکمل اپنا بنا گیا۔ زارا اس کے ہر انداز پر گہری سانس بھرتی رہ گئی۔ اس نے واقعی بہت پیار اور جنون سے سمیٹا تھا، لیکن پھر بھی زارا کو سب بہت درد دے گیا۔ پہلا لمس تھا جو اسے اپنے شوہر سے ملا تھا، جس نے بہت محبت اور عقیدت سے اپنا تعلق اس سے جوڑا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ یہ رشتہ کس حد تک نبھا پاتی ہیں۔ صبح ہوتے ہی اسے اپنی باہوں میں لیے گہری نیند سے بیدار ہوا۔ ذرا سی کروٹ لی تو نرم اور نازک وجود کو اپنی آغوش میں پایا۔ چہرہ ایک دم دلربا مسکراہٹ لیے اسے دیکھنے لگا، جو بے انتہا خوبصورت تھی۔ رات پہلی ملاقات ان کے ملن کے باعث بنی تھی، اور یہ بات تو اس کے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ ہونی تھی، کیونکہ ارحم نے یہ ملاقات بہت رازدارانہ انداز میں کی تھی۔ سلمان علی کو بے وقوف بنانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ارحم کو اندازہ نہیں تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتے اپنے بیوی کو دیکھنے لگا، جس پر اس کے پیار کا رنگ چڑھا ہوا تھا۔ ارحم کا اسے دیکھ کر جی نہیں بھر رہا تھا۔ وہ برملا کہہ سکتا تھا کہ اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی، لیکن اتنی ہی نازک۔ رات بھر کی اپنی جنونی شدتیں یاد کرتا وہ اپنا لب دانتوں تلے دباتا، اس کے ماتھے پر لب رکھتا۔ وہ باتھ روم کا رخ کر گیا۔ ارحم، تم سے ہمیں یہ امید نہیں تھی، کیسے کر لیا تم نے یہ سب؟ ارحم صبح صبح ہی زارا کی خواہش پر
اسے علی منزل چھوڑ آیا تھا۔ سلمان نے جو اسے دھمکی دی وہ سب کو بری طرح چونکا گئی تھی۔ ارحم احمد، تم نے اپنی زبان کا پاس نہیں رکھا۔ ہماری بیٹی کے ساتھ تم نے جو کچھ کیا اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ خون کے آنسو رلاؤں گا تمہیں، تو تم ہمارا نام بدل دینا۔ تو ہم بھی سلمان جانے پر نام بدل کر کچھ اور رکھنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ارحم احمد مر تو سکتا ہے، اپنے نکاح کی عورت کو نہیں چھوڑ سکتا، اور وہ بھی جو اب میری بیوی بن چکی ہے۔ وہ انہیں اچھا خاصا تپا کر وہاں سے اپنی منزل کو آ گیا تھا، اور اب یہاں بھی ایک عدالت لگی ہوئی تھی۔ مما، وہ میری بیوی ہے، میں مر تو سکتا ہوں لیکن اسے ہمارا کیا؟ کتنی آسانی سے ارحم تم مرنے کی بات کر رہے ہو؟ ماں کا کوئی خیال نہیں ہے؟ ہاں، وہ خفا ہوئی تو ارحم انہیں منانے لگا۔ اچھا سوری، اب نہیں کرتا مرنے کی بات۔ وہ ماں کو مناتا اپنے سینے سے لگا گیا۔ شروع ہی سے وہ باپ سے زیادہ ماں کے قریب تھا، اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ وہ ان کے لیے بہت زیادہ حساس ہو گیا تھا۔ مجھ سے وعدہ کرو اب تم علی منزل والوں سے کوئی تعلق نہیں رکھو گے۔ ان کی بات پر ایک پل کو ارحم چپ سا ہو گیا۔ آنکھوں کے سامنے وہ نورانی اور پاکیزہ چہرہ لہرا گیا تھا، تو ارحم گہرا سانس بھر کے بے عصابی میں سر ہلا گیا۔ جب سے زارا واپس آئی تھی اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ ماں اس کی کنڈیشن دیکھ کر سمجھ چکی تھی وہ اور ارحم اپنی زندگی میں آگے قدم بڑھا چکے ہیں۔ تو وہی سلمان چار فیصل غصے سے سب پاگل ہو گئے تھے اور ارحم پر قاتلانہ حملہ کروانا چاہ رہے تھے۔ یوں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن پیٹھ پیچھے وار کر کے وہ اسے گرانا چاہتے تھے۔ رو کیوں رہی ہو؟ شوہر ہے وہ تمہارا، اگر تعلق جوڑ لیا ہے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ سمینہ بیگم نے غصے سے زارا کو دیکھتے ہی کہا، مما، میری مرضی کے بغیر؟ مجھ سے وہ ہچکی بھر گئی۔ تو کیا ہے تمہاری مرضی؟ تمہاری مرضی کس میں ہے؟ تم وہی کرتی ہو جو تمہارے تایا اور دادا کہتے ہیں۔ تمہاری اپنی سوچ کہاں ہے؟ وہ چاہ مما، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ قاتل ہیں وہ میرے بابا کے، اور آپ ان کی طرفداری کر رہی ہیں۔ تم سے کس نے کہا کہ تمہارے تایا اور دادا نے؟ مت چلو ان کے اشاروں پر، اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، یہ نہ ہو کہ سب کچھ کھو دو۔ وہ اسے غصے سے کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ایک پل کو وہ ان کی بات پر غور کر بھی لیتی، لیکن جو ارحم نے اسے بنا اس کی مرضی کے تعلق جوڑا وہ مزید بدشن ہو گئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ زارا امید سے ہے۔ تقریباً 1.5 مہینے بعد یہ خبر سلمان علی تک پہنچی تو ان پر پہاڑ بن کر ٹوٹی۔ ان 1.5 ماہ میں انہوں نے دوبارہ ارحم پر حملہ کروایا، لیکن وہ موضوعاتی طور پر آج بھی بچ گیا، پر پلٹ کر اب تک وار نہ کیا تھا۔ وہ بالکل چپ تھا۔ دوبارہ نہ طلاق کی بات ہوئی اور نہ ہی اس نے زارا سے ملنے کی یا کسی اور ڈیمانڈ کا ذکر کیا، پر یہ سب اس کی ماں کے لیے قسم کا نتیجہ تھا، ورنہ وہ چپ رہنے والوں میں سے نہیں تھا۔ بچہ گرا دو۔ اچانک سے سلمان علی کی بات پر سمینہ کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس قدر ظلم، اس قدر ظالم کیسے ہو سکتے ہیں آپ؟ ہمیں اس خاندان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، نہ کسی طرح کوئی سنجیدگی۔ جب بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ختم ہو جائے گا تو ارحم خود زارا کو طلاق دے دے گا۔ ان کی سازش پر ایک بار پھر سمینہ کا دل دکھ گیا۔ ایک ان کے شوہر تھے جو ان رسموں اور نفرت سے دور تھے، پر اللہ نے ان کی عمر بہت کم لکھی تھی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے زارا، خبردار، جو تم نے اپنے دادا کے کہنے پر اس بچے کو کچھ کرنے کی کوشش کی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ سمینہ بیگم کے الچیک سمجھانے پر بھی زارا نہیں مانی۔ اس کے دل و دماغ میں سلمان علی اتنا زہر بھر گیا تھا کہ اسے اور کسی کی کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، اور پھر وہ ایموشنلی اسپوائل ہوئی۔ سلمان علی نے کہا تھا وہ ارحم احمد کو خون کے آنسو رلائیں گے، اور اب وہی کرنے والے تھے۔ سلمان علی نے کال ملا کر زارا کی جانب فون بڑھا دیا۔ دوسری جانب سے کال پک ہوتے ہی اس کی وہی سرخرو لہجہ زارا کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ زارا کی آنکھیں دھندلا گئی تھی۔ میں زارا علی بات کر رہی ہوں۔ ارحم احمد اسی وقت سب کے ساتھ ڈنر کرنے بیٹھا تھا۔ سلمان علی کے موبائل سے زارا کی آواز سنتا وہ اپنی جگہ سے ساکت ہوا۔ دل انجانے خوف سے دھڑک اٹھا۔ کیا ہوا ارحم؟ سمیرہ نے اسے پکارا۔ جب بنا کچھ بولے اس نے فون اسپیکر پر ڈال دیا۔ میں زارا علی اپنے پورے ہوش و حواس میں اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ ارحم احمد نے میرے ساتھ زبردستی اپنا تعلق استوار کیا، لیکن میں تو نہ آگے چل کر اس شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور نہ ہی اس کی اولاد کو جنم دینے کی خواہش رکھتی ہوں۔ میں اپنی مرضی سے اس بچے کی جان لے رہی ہوں، چاہے اس کے نتائج میری اپنی جان بھی کیوں نہ چلی جائے، مجھے پرواہ نہیں۔ اتنی نفرت ہے مجھے ارحم احمد سے۔ زارا کے الفاظ نہیں، کوئی پگھلا ہوا شیشہ تھا جو ارحم احمد کے کانوں میں انڈیل دیا گیا تھا۔ ڈنر ٹیبل پر بیٹھے تمام افراد تہل اٹھے۔
یہ کیا کرنے جا رہی ہو؟ وہ لڑکی پریگنٹ تھی؟ یہ بات بھی اس تک 2 دن پہلے پہنچی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ خاموش رہا کیونکہ ماں نے اس کے قدم روک رکھے تھے۔ پر آج وہ جو کرنے جا رہی تھی، ارحم مرنے والا تھا۔ زارا علی، میری بات بھی کان کھول کر سن لو۔ اگر میرے بچے کو ذرا سا بھی نقصان پہنچا تو میں تمہارے خاندان کے کسی فرد کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ارحم احمد کے الفاظ زارا کی سماعتوں نے آخری بار سنے تھے۔ اس نے فون ٹیبل پر رکھتے ساتھ ہی دوا کی بوتل اپنے لبوں سے لگا لی تھی۔ زارا ارحم دوسری جانب سے چلایا تھا، مگر وہ اس کی بات سننے کی حالت میں نہیں رہی تھی۔ اسے دوسری جانب سے زارا کی بری طرح سے کھانسنے کی آواز آنے لگی۔ میرے اللہ رحم فرما۔ وہاں موجود تمام افراد سکتے میں آ چکے تھے۔ ارحم کے چہرے پر وحشیانہ تاثرات چھا گئے تھے، آنکھوں سے خون ٹپکنے لگا تھا۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہی ماں کی جانب دیکھا۔ میں تمہیں اپنی قسم سے آزاد کرتی ہوں، جاؤ اپنی اولاد کو بچا لو، ان دونوں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ رومانہ بیگم اپنے بیٹے کی آنکھوں کی فریاد سمجھتے خون ہوتے دل کے ساتھ الفاظ ادا کر گئی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی وہاں ارحم کی جان کے دشمن بیٹھے ہیں۔ وہ لوگ اب بھی اسے نقصان پہنچانے سے باز نہیں آئیں گے، مگر ارحم احمد کو تو اس وقت اپنا ہوش ہی نہیں تھا۔ جس لڑکی کو دل و جان سے چاہتا تھا، وہ آج اس کی نفرتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر گئی تھی۔ اس کا دل درد سے پھٹنے کے قریب ہوا تھا۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، اور نہ ہی اپنی اولاد کو۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کی پکار پر زارا اپنے قدموں کو وہیں روک گئی تھی۔ اس کی طبیعت بہت گر گئی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، ساکت سی وہیں کھڑی رہی۔ آپ کو لگتا ہے میرا حساب دیے بغیر کہیں جا سکتی ہیں آپ؟ اس کے بالکل مقابلن کھڑا ہوتا اس کی دل نشیں سراپا کو اپنی گہری سی آنکھوں سے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ وہ لڑکی پہلے سے بھی کہیں زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ اس کا بھرا بھرا سراپا ارحم احمد کی آنکھوں میں خمار بھر گیا تھا، مگر وہ درمیانی فاصلہ قائم رکھے اس کے سامنے ایسے ہی کھڑا رہا۔ زارا کا وجود خوف سے لرز گیا، اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی، خوف سے اور شرمندگی سے۔ آپ کو ذرا سا ترس نہیں آیا میری اولاد پر اور مجھ پر یہ ظلم کرتے ہوئے؟ مجھ سے نفرت کرتی ہیں، میں جانتا ہوں، مگر اس ننھی جان نے آپ کا کیا بگاڑا تھا جو ابھی اس دنیا میں آئی بھی نہیں؟ ارحم احمد کے انداز سے لگ رہا تھا وہ کتنا صبر کیے ہوئے ہیں۔ آپ کو پھر سے موقع ملے تو کیا پھر سے وہی عمل دہرانا چاہیں گی آپ؟ اتنی ہی شدت سے آپ کی نفرت کی۔ ارحم کی بات پر زارا نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ اس شخص کی آنکھیں جبر سے لال ہو رہی تھی، اس کی اذیت اس کے ہر انداز سے آ رہی تھی۔ وہ اسے گھور رہا تھا، چہرے پر سنگین تاثرات چھائے ہوئے تھے، جبکہ کن پٹی کی رگیں باہر کو ابھری ہوئی تھی۔ اس کی طرف دیکھتے ہی زارا مزید خوف زدہ ہوئی تھی۔ وہ اس وقت اس پر بے پناہ غصے کا شکار تھی۔ آپ جو بھی کہیں گی میں آپ کی ہر شرط مانوں گا، مگر مجھ سے وعدہ کریں کہ دوبارہ میرے ہونے والے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ اس کے بدلے آپ مجھ سے جو بھی چاہیں میں دے دوں گا۔ آپ کے واپس جانے کی راہیں ہموار کر دوں گا، آپ کی منزل والے آپ کو قبول کر لیں گے، لیکن اپنی اولاد کے معاملے میں اب کوئی رسک برداشت نہیں کروں گا، آپ کی کوئی کوتاہی۔ اس کے علاوہ آپ جو مرضی کریں، میرا آپ سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ آپ کی نفرت کے بدلے میں صرف اتنا ہی کر سکتا ہوں۔ ارحم احمد سرد اور اسپاٹ لہجے میں بولتا، اسے اس کی اوقات بتاتا گیا۔ زارا کی آنکھیں گوشے میں نم تھی، یہ شخص اسے کتنا گھٹیا سمجھ رہا تھا۔ یہ میری بھی اولاد ہے۔ زارا کی آواز بہت مدھم تھی، ارحم بہت مشکل سے سن پایا۔ وہ طنزیہ لہجے میں ہنسا اور ذرا سا اس کی جانب جھکا تھا۔ زارا گھبرا کر چند قدم پیچھے ہوئی تھی۔ نہیں، اس کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ آپ ہی کے الفاظ ہیں کہ میں نے زبردستی آپ سے اپنے جنسی تعلقات قائم کیے ہیں، تو پھر یہ ساری میری محنت ہے، آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے۔ ارحم احمد کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ اس پر کتنا غصہ تھا۔ لڑکی کو کسی بھی قیمت پر معاف کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کتنی مشکل سے اسے اور اس کے بچے کو بچایا تھا، اور جب ان کی زندگی کی نوید ملی کہ دونوں ٹھیک ہیں تو اس نے اپنا سانس بحال کیا تھا، اور اب وہ کتنے آرام سے واپس جا رہی تھی، بنا کسی شرمندگی کے، بنا اپنا جرم قبول کیے۔ وہ ایک گناہ کرنے جا رہی تھی۔ اپنی اولاد کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی وہ مرنے والی تھی۔ اب چاہے کچھ بھی ہو جاتا، وہ زارا سے نہ دور رہ سکتا تھا نہ دستبرداری ہو سکتا تھا۔ اس کے دل میں وہم بیٹھ گیا تھا کہ وہ اس کے ہونے والے بچے کو نقصان پہنچائے گی، کیونکہ اسے لگا کہ وہ اس کے دادا کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اس کی لگام اس کے دادا کے ہاتھ میں تھی، اور وہ وہی کرتی تھی جو اس کے دادا جان اسے کرواتے تھے۔ اسے واپس منزل چھوڑے اچھے سے تنبیہ کر کے باہر سے واپس لوٹ گیا تھا۔ اندر داخل ہوئی تو سمینہ بیگم نے
اسے جن نظروں سے دیکھا زارا کا دل کٹ سا گیا۔ وہ شدید غصے سے اپنا رخ پھیر گئی۔ اس کے دادا زخمی تھے کیونکہ ارحم اسے یہاں لانے آیا تھا۔ اسے روکا گیا۔ سامنے ہی وہ زمین پر گری تڑپ رہی تھی اور اس کے دادا پاس کھڑے اسے تڑپتا دیکھ رہے تھے، اور وہیں ارحم کی بس ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر اسے اٹھانے لگا کہ سلمان اس کے راستے میں زخمی ہو کر رک گئے۔ وہ ایک طرح بڑھتا ہوا جوانان انداز میں بڑھا۔ اسی پل وہ ان بیلنس ہوتے ہی گرے تھے اور انہیں چوٹ آئی تھی، پر ارحم کو پرواہ کہاں تھی۔ اسے تو بس اپنی بیوی اور بچے کو بچانا تھا، اور اس کے جذبات اور نیت سچی تھی کہ وہ انہیں بچا سکتا تھا۔ اسے ہر یقین تھا کہ وہ اسے اس گھر میں واپس چھوڑتا گھر آ چکا تھا، پر پھر بھی ایک ڈر اس کے دل میں کنڈلی مار کر بیٹھا تھا کہ اسے زارا پر بھروسہ نہیں رہا تھا۔ کچھ دن یوں ہی خاموشی سے گزر گئے۔ وقت کہاں رکتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ سلمان علی ہسپتال گئے، ہسپتال کر ہو کر رہ گئے۔ انہیں کوئی بیماری تشخیص ہو رہی تھی، ان کے ٹیسٹ ہو رہے تھے، اور ان کے لیے ان کا بیٹا سب کچھ بھلائے ان کی خدمت میں لگ گیا تھا۔ جبکہ فیصل کو بھی ان دشمنیوں سے دور کرنے کے لیے اس کے والد نے باہر ملک بھیج دیا تھا۔ رات اس نے زارا کو لے کر برا خواب دیکھا تھا۔ اس نے زارا کو صبح سے ہزاروں بار کال کی تھی، لیکن اس نے ایک بھی کال نہیں اٹھائی تھی۔ اس کا بہت بری طرح سے دل بے چین ہوا تھا۔ اس سے ملنے چلا گیا۔ زارا کے ساتھ منزل میں کوئی بات نہیں کرتا تھا، وہ بھی بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ سمینہ بیگم اس کے کھانے پینے کا اچھے سے خیال رکھتی تھی اور ہر طرح کا کیئر کر رہی تھی، لیکن اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ پانی کا جگ اٹھایا، وہ جیسی اپنے روم میں داخل ہوئی، روم میں اٹھتی مہک نے یکدم اسے ٹھٹکنے پر مجبور کیا تھا۔ سانس اندر کھینچ کر اس خوشبو کو پہچانتے ہی اس کی رنگت یکدم سے سرخ ہو گئی تھی۔ اس شخص کی خوشبو کو وہ اتنا ہی آسانی سے پہچان گئی تھی۔ اسے خود بھی حیرت ہوئی تھی، پر اس رات کی ملاقات کے بعد وہ یہی خوشبو نہ جانے کتنی دیر تک اسے اپنے وجود سے اٹھتی محسوس ہوتی رہی۔ یہ سب سوچتے اس کی رنگت مزید سرخ پڑ گئی تھی۔ جگ ٹیبل پر رکھتے ہی اس نے بنا ارادہ کمرے میں نگاہیں دوڑائی۔ جب بستر پر نظر پڑتے ہی اسے منزل کی چھت اپنے سر پر آن گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آنکھیں ناقابل یقین حد تک پھیل سی گئی تھی۔ اسے پہلے صرف چکر آ رہے تھے، مگر اب اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی آنکھیں بھی کام کرنا چھوڑ چکی ہیں۔ وہ شاہ منزل میں اپنے کمرے میں ہی موجود تھی۔ پھر یہ سامنے بیٹھا شخص یقیناً اس کا وہم تھا۔ وہ بھلا یہاں کیسے ہو سکتا تھا؟ وہی بے باک اور شوخی بھری نظر۔ زارا کو یہ وہم کہیں سے نہیں لگا تھا۔ وہ بہت ہی استقامت کے ساتھ اسی کمرے کے بستر پر نیند دراز تھا۔ اب زارا تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ زارا کی سانسیں رک سی گئی۔ وہ اپنی ہی چارپائی پر اس شخص کو آرام سے لیٹا دیکھ کر محبوط سی کھڑی تھی۔ ارحم احمد، وہ یہاں کیسے؟ یہ خواب تھا یا حقیقت؟ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ارحم کے کندھے کو چھوا۔ گرمائی کا احساس آیا تو وہ ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی۔ یہ کوئی وہم نہیں تھا، یہ حقیقت میں یہاں موجود تھا۔ آپ یہاں کیسے؟ اس کی آواز بالکل بھرائی ہوئی تھی۔ ارحم کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ وہ بستر پر بیٹھا اور اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ تمہیں دیکھنے آیا تھا، تم نے میری ایک بھی کال نہیں اٹھائی، مگر یہ ناممکن ہے۔ دادا جان آپ کو اندر نہیں آنے دیتے۔ تمہارے دادا جان اس وقت اسپتال میں ہیں اور میں نے تمہاری ماں سے اجازت لی تھی۔ یہ سن کر زارا کو ایک طرف ایک اور صدمہ پہنچا۔ اس کی ماں نے، وہی ماں جو ارحم اور اس کے خاندان سے اس قدر نفرت کرتی تھی، تمہاری ماں نے ہی مجھے تمہارے کمرے تک پہنچایا۔ وہ سمجھ گئی کہ تمہاری خوشی کہاں ہے۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ سب کچھ اس کی سمجھ سے پرے تھا۔ ارحم نے نرمی سے کہا، میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا، نہ رہنے کو نہ چھوڑنے کو، لیکن میں تمہیں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہو۔ وہ اٹھا اور اس کے قریب آیا۔ تمہاری ہر خواہش میرے لیے حکم ہے۔ اگر تم واقعی مجھے چھوڑنا چاہتی ہو تو میں راستہ دے دوں گا، لیکن پہلے میرے دل کی آواز تو سن لو۔ اس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہوئی بات کہی، میں تم سے محبت کرتا ہوں زارا، صرف اس لیے نہیں کہ تم میری بیوی ہو، بلکہ اس لیے کہ تم وہ ہو جو میری روح نے ہمیشہ سے تلاش کیا تھا۔ زارا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ارحم کی آنکھوں میں جھوٹ تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہاں صرف سچائی تھی۔ مگر میری فیملی